الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کی خدمت میں دوسرے پارے کا خلاصہ پیش کریں گے۔ یہ پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے شروع ہو کر 252 پر مکمل ہوگا۔ اس کے شروع میں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے۔ آج ہم تحویل قبلہ کے مختلف پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں انتہائی اختصار سے پیش کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ یہ تحویل قبلہ کا حکم کس نماز میں آیا، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ صحیح بخاری کی اسی روایت کے مطابق ایک شخص جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نماز ادا کی تھی جس میں تحویل قبلہ ہوا تھا، اس کا گزر انصار کے ایک قبیلے پر ہوا جو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو بتایا انہوں نے کہ تحویل قبلہ ہو چکا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ عصر سے پہلے والی نماز میں تحویل قبلہ ہو چکا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق مسجد نبوی شریف میں پہلی نماز جو بیت اللہ کی طرف پڑھی گئی وہ عصر کی نماز تھی۔ ابن نجار اور ابن سعد کے مطابق یہ تحویل قبلہ بنو سلمہ قبیلے کی مسجد میں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ اسی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ آج بھی حجاج اور معتمرین جب مدینہ منورہ کی حاضری دیتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جن مقامات کی زیارت کرنی ہے ان میں مسجد قبلتین کی زیارت بھی کی جائے۔ یہاں ایک بات پیش نظر رہے کہ بیت اللہ کی طرف محراب موجود ہے اور اس طرف منہ کر کے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے بیت اللہ کے بالمقابل بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس جذبے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اب نماز پڑھتے ہیں، تو ہم بھی دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم نہیں آیا تھا تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہی اللہ کے احکام کی تعمیل تھی، لیکن جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا تو اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اس حکم کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا بیت المسجد قبلتین میں آئے ہوئے زائرین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیت اللہ کے بالمقابل دوسری طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ موجودہ مسجد قبلتین سن 1987 میں ملک فہد رحمہ اللہ نے اثر نو تعمیر کرائی تھی۔ یہاں ایک بات آپ کے پیش نظر رہے کہ قرآن کریم میں تحویل قبلہ کے حوالے سے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ شطر کہتے ہیں سمت کعبہ کو۔ جو لوگ مسجد حرام سے دور ہیں، دوسرے شہروں میں ہیں یا دوسرے ملکوں میں ہیں، انہیں مسجد حرام کی سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، وہ پورے کی پوری لائن وہ قبلہ شمار ہوگی، جبکہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عین بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد حرام میں جو صفیں پتھروں سے بنائی گئی ہیں ان میں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ ہو، اور جہاں ان پتھروں کا رخ بیت اللہ کی طرف نہیں ہے وہاں نیلے رنگ کی لائنیں انہی پتھروں میں کھود کر بنا دی گئی ہیں
تاکہ نمازی صف بندی کے دوران اس بات کا اہتمام کریں کہ ان کا رخ عین قبلے کی طرف ہو۔ حضرات حجاج و معتمرین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تحویل قبلہ کے حوالے سے یہاں ہم 6 اہم باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کی بجائے ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف ہو اور اللہ کا حکم آ جائے۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے، جبکہ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں سے زیادہ ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ ایسا قبلہ دے دیں کہ جس میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے اور افضل ہے۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں یہ قبلہ نصیب ہوا۔ نمبر 2، بیت اللہ حج و عمرے کا مرکز ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کو بیت اللہ کی طرف آ کر حج کے اعمال مکمل کرنے چاہیے۔ تو اب ہمیں جس کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ حج و عمرے کا مرکز یہ بیت اللہ ہے۔ تیسری بات جو قابل توجہ ہے کہ بیت اللہ کی اثر نو تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، اور اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے پڑوس میں قیام کی گنجائش ملی تھی، اور وہ وہیں رہے، یہیں زندگی گزاری، یہیں فوت ہوئے، اور ان کی اولاد کا سلسلہ مکہ مکرمہ میں ہی چلا۔ تو یوں بیت اللہ کی ایک خاص نسبت حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے ہے، تعمیر نو کے حوالے سے بھی، اور اسی مکہ مکرمہ میں ان کی اولاد اور نسل کے حوالے سے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ بنو اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو ان کا مرکز و محور بیت المقدس تھا۔ ہمارا مرکز و محور بیت اللہ شریف ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس تحویل قبلہ کے حوالے سے اسلام کو ایک مستقل تشخص دیا، اور اس کے لیے ایک مستقل مرکز و محور تحویل قبلہ کے حوالے سے عطا ہوا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بیت اللہ اس دھرتی پر بننے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر بیت اللہ کے بعد ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میری امت کو ایسا قبلہ ملے جو سب سے پہلے تعمیر ہوا ہے۔ پانچویں بات قابل توجہ یہ ہے کہ اصل چیز اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ جہاں جب جو حکم اللہ کی طرف سے آ جائے اسی کی تعمیل دین ہے۔ ارشاد ربانی ہے قل للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتے ہیں صحیح رستے کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو جب تک بیت المقدس کی طرف رخ کرنا تھا اس وقت وہی ہدایت تھی، اور جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آیا تو اب یہی ہدایت ہے۔ تو اصل چیز اللہ کا حکم ہے، جب جو جہاں حکم آ جائے اسی کی تعمیل دین ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو امت وسط قرار دیا ہے۔ اس کا معنی ہے امت اعتدال ہے، کہ اس کے اعمال و معمولات میں افراط و تفریط نہیں ہے۔ آپ کرسچینٹی میں دیکھتے ہیں کہ ان کے راہب مرد اور راہبہ عورتوں کو شادی کی اجازت نہیں ہے، وہ دنیا سے تارک ہوتے ہیں،
یہ اللہ کا حکم نہیں تھا، یہ خود انہوں نے وضع کیا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی نشاندہی فرمائی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ وہ رہبانیت ہے جو خود انہوں نے گھڑی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اسلام میں مذہبی طبقہ ہو یا غیر مذہبی طبقہ ہو، سب کے لیے اس طرح کی کوئی سختیاں نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں 3 صحابہ کرام حاضر ہوئے جنہیں اللہ کی رضا کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ایک نے اس بات کا عزم کیا کہ میں مستقل روزے رکھا کروں گا، دوسرے نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں مسلسل رات کو عبادت کیا کروں گا، تیسرے نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور کچھ دن نہیں رکھتا، میں نے خود شادی کی ہے، رات کے وقت میں جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ گویا یہی وہ نقطہ اعتدال ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو امت وسط، امت مسلمہ کو قرار دے کے اعتدال کی تعلیمات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس پارے کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہمیں دیا گیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ واضح رہے کہ ہر وہ چیز جس میں اللہ کا ذکر ہے وہ فَاذْكُرُونِی میں شامل ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر ہم نے اتارا ہے۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر ہم کسی بھی کام کے شروع میں یا اس کے آخر میں دعائیں پڑھتے ہیں جو مسنون ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ زندگی کے ہر کام میں ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے اس ذکر کی یہ ہمیں فضیلت عطا فرمائی کہ تم اگر مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہمیں یاد کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اس کے مزید وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے تصور میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے بہت بہتر ہے۔ تو یوں ہمیں اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار میں مصروف رہنا چاہیے۔ آج کل ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے پاس گھروں میں بہت وقت ہے، ہم اس وقت کو ایسی کھیلوں میں، ایسی گیمز میں ضائع کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نتیجہ خیز وقت نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے خصوصاً رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں کہ اپنے اوقات کو ضائع کرنے کی بجائے انہیں قیمتی بنائیں اور اللہ کی یاد میں مصروف رہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا اظہار فرمایا کہ یہ دنیا دار الابتلاء ہے، دار امتحان ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے کسی بھی چیز کی کمی سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہو سکتا ہے تمہیں بھوک کا سامنا ہو سکتا ہے کسی کی موت کا سامنا ہو سکتا ہے تمہارے بزنس میں، تمہاری زراعت میں ایسا نقصان ہو جائے، یہ نقصان تمہارے لیے آزمائش کا درجہ رکھتا ہے۔ ان مشکل مقامات پہ تم نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ بتایا گیا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی مشکل پیش آئے تو یہ پڑھا کرو انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ اگر یہ چیز ہم سے چھن گئی ہے تو ہم کون سا دائمی وجود رکھتے ہیں، ہمارا وجود بھی ختم ہو کر اللہ کی طرف پہنچنا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم نے بھی لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، ہم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں ہیں۔ اگر کوئی نعمت ہم سے چھن گئی ہے تو یہ نعمت بھی وقتی تھی۔ دوسری بات، ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ان مشکل حالات میں نماز اور صبر کے ذریعے ہم نے مدد حاصل کرنی ہے، چاہے وہ فرائض نماز ہوں، اس کے بعد دعا مانگی جائے، یا علیحدہ سے نماز حاجت کے نوافل پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ کر ان مشکلات کو ٹالنے کی مدد مانگی جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو ان مشکل اوقات و مراحل میں ان اعمال سے گزرتے ہیں اور ان کا سہارا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، واولئک ھم المہتدون، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ محترم سامعین، اس پارے کی آیت نمبر 163 میں اللہ رب العزت کی توحید کا بیان ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود اکیلا ہے، ایک ہے۔ آگے اس کی 5 دلیلیں بیان کی گئیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو، آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، دن اور رات اسی کی قدرت سے آتے جاتے ہیں، بارش کا پورا نظام اللہ رب العزت کی قدرت سے ہوتا ہے، سمندروں سے بھاپ کی شکل میں پانی کا اٹھنا اور بادلوں میں جا کر اس کا جمع ہونا، اور پھر ہواؤں کے ساتھ اس کا منتقل ہوتے رہنا، اور جہاں اللہ کا حکم ہو، جس مقدار میں ہو، وہاں اس کا نازل ہونا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ان بارشوں کے نتیجے میں کھیتی کے اگانے کا نظام یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، دانا اللہ کی قدرت سے اگتا ہے، اس میں کسی مشین کا عمل دخل نہیں ہے۔ ہواؤں کا نظام اللہ کی قدرت میں ہے، اگر کہیں طوفان جھکڑ آ جاتا ہے اور تیز رفتار ہوائیں چلتی ہیں تو دنیا کے بڑے سے بڑے ملک ان ہواؤں سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہوائیں اتنے کلومیٹر تیزی کی رفتار سے آ رہی ہیں اور یہ فلاں وقت فلاں علاقے سے ٹکرائیں گی، اور ان ہواؤں کی وجہ سے سمندر کی لہروں میں تیزی آئی ہوئی ہے اور یہ فلاں ساحل پہ نقصان پہنچنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ یوں یہ سارے کا سارا نظام اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، کوئی ملک، کوئی شخص، کوئی ادارہ، کوئی نظام ان چیزوں میں عمل دخل نہیں رکھتا، لہذا جب اللہ ہی کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے تو وہ اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ آیت نمبر 165 میں اللہ رب العزت ایک اہم حقیقت کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری محبتوں کا محور و مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ محبت تمہیں اللہ سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ انسان جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کسی اور کی بات آ جائے تو اسے ٹھکرا دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے زیادہ محبت ہوگی تو وہ اس کی بات کو مانے گا اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی بات کو ٹھکرا دے گا، حتیٰ کہ اگر وہ شخص اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک پر بھی آمادہ کرے تو یہ شرک جیسا گھناؤنا جرم بھی کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کو اللہ کے علاوہ اس شخص سے زیادہ محبت ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، یہ پیروی کرنے والے اپنے محبوبوں کا انجام جب دیکھیں گے کہ آج وہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون اور مدد کے لیے آمادہ نہیں ہے، اس وقت کہیں گے کاش
کہ ہم دنیا میں ان کے ساتھ ایسا تعلق نہ رکھتے۔ اب اگر ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان سے اس طرح کا تعلق نہیں رکھیں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے 7 چیزوں کو گنوا کر اس بات کا اظہار فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کے علاوہ ان چیزوں سے زیادہ محبت ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے، کہ تمہیں اللہ کی نسبت اپنے آباء و اجداد سے زیادہ محبت ہو، اپنی اولاد سے، بہن بھائیوں سے، بیوی سے، دولت سے، قبیلے سے، بزنس سے یا اپنے گھر سے۔ اگر تمہیں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے اور عذاب کے طور پر تمہیں کسی بھی صورتحال سے دوچار کر سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ایک معیار بتا دیا کہ تمہاری محبت کا صحیح اندازہ تب ہوگا جب تم میرے نبی کی اتباع کرو گے۔ ارشاد ربانی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر میری پیروی کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مبارک حدیث میں کسی محبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، محبت کا یہ معیار ایسا ہے کہ آج ہم نے دنیا میں اپنے مصنوعی محبوب گھڑ لیے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات ماننے کی بجائے ان کی باتیں مانتے ہیں اور ان کے طرز عمل کو اپناتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ہم ان محبوبوں کو اپنا ماڈل کہتے ہیں، سٹار کہتے ہیں، اور میڈیا ایسے ماڈلز اور سٹارز کو بزنس کی بنیاد پہ متعارف کراتا ہے، اور ہم سادہ لوگ ان ماڈلز کو دیکھ کر ان جیسا لباس، ان جیسا ہیئر سٹائل اور ان جیسی عادات کو اپنانے لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اپنا معیار اور اپنا ماڈل بنانے کی بجائے ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ آیت نمبر 173 اور 174 میں عقیدے کی اصلاح اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف اشارہ ہے کہ صحیح نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ ان 15 چیزوں پر اور ان کو اپنا لو، اپنی زندگی میں لے آؤ۔ اللہ پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر، اللہ کے سچے انبیاء پر، اور اپنی عملی زندگی میں تم سخاوت کرو رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوالیوں پر، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے وعدے پورے کرو، اور مشکل حالات ہوں تو صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدے اور عمل کی درستگی کرنے والوں کی یوں تعریف فرمائی کہ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دعووں کو سچا کر دکھایا ہے۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، مردہ جانور تمہارے لیے حرام ہے، خون بہتا ہوا ہو تمہارے لیے حرام ہے، خنزیر تمہارے لیے حرام ہے۔ ایک اور چیز ذکر کی گئی
جنہیں ہمیں اپنی زندگیوں میں سمجھنا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے۔ ہمیں جانور ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پر، اور اس کا ثواب ہم جس کو بھی پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں، وہ ہمارے فوت شدہ رشتہ دار ہوں یا کوئی بزرگ اور ولی ہوں۔ اسی طرح ہم نے صدقہ و خیرات کرنا ہے تو اللہ کے نام پر کرنا ہے، اور اس ثواب کو چاہے ہم اپنے رشتہ داروں کو، فوت شدہ حضرات کو یا کسی ولی اور بزرگ کو پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا باریک سا فرق سمجھ لینا چاہیے کہ غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے کے 2-3 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کے نام پر ذبح کرنا اور اس کا ثواب کسی کو پہنچا دینا۔ اب جس کو آپ نے ثواب پہنچانا ہے اس کے اظہار کے لیے اگر یہ کہہ دیں کہ یہ بکرا ہم نے فلاں کے نام پر لیا ہے، یعنی اس کا ثواب ہم نے فلاں کو پہنچانا ہے، ذبح تو اللہ ہی کا نام پر کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ آپ نے 2-3-4 بکرے لیے ہیں اور ہر ایک کا نام رکھ دیا کہ یہ ابو جان کا بکرا ہے، یہ امی جان کا بکرا ہے، یہ بھائی جان کا بکرا ہے، تو یہ نسبت ظاہری ملکیت کے اعتبار سے ہے، لیکن جب انہیں ذبح کیا جائے گا اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا۔ اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بعینہ اسی طرح جب آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نام پر ہے، لیکن اگر آپ جس کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ صدقہ فلاں کے نام کا ہے، یعنی ہم نے ثواب اس کو پہنچانا ہے، تو اس میں حرج نہیں جبکہ وہ صدقہ خیرات اللہ کے نام پر کیا گیا ہو۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن میں چیزیں غیر اللہ کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں، ہمیں ان سے احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ہم کہہ دیتے ہیں نظر خدا نیاز حسین، حقیقت یہ ہے کہ نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ کی، ثواب ہم جن کو بھی پہنچانا چاہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچائیں، ثواب جس کو مرضی پہنچائیں، نام اللہ ہی کا ہوگا۔ صفحہ آیت نمبر 178 میں اللہ رب العزت نے قصاص کو زندگی قرار دیا کہ اگر قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جائے اس سے بہت سے انسانوں کی زندگیاں بچ جائیں گی۔ تو جب قاتل کو اس بات کا یقین ہوگا کہ مجھے اپنے مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا تو وہ اس اقدام سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا۔ لہذا ان اسلامی سزاؤں کو اگر ہم اپنے قوانین میں، اپنے نظام میں نافذ کر دیں تو انشاءاللہ ہمیں اس کے بہتر نتائج محسوس ہوں گے۔ آیت نمبر 183 کے بعد اللہ رب العزت نے رمضان اور روزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ روزوں کی اہمیت ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں جتنی پہلے تھی آج کل وہ ہمیں بعض حالات کی وجہ سے نظر نہیں آتی۔ پہلے یہ تھا کہ بڑے روزہ رکھتے تھے اور چھوٹے بچے بھی روزہ رکھنے کا شوق رکھتے تھے، اس کا اظہار کرتے تھے، اور بڑے ان کو ترغیب دلا کر کہتے تھے کہ چلو آپ 1 دن روزہ رکھ لو، پھر 1 دن یا 2 دن ناغہ کر لینا۔ لیکن افسوس ہی کہا جا سکتا ہے اب روزوں کی اہمیت کو ایک منصوبے کے تحت یوں کم کیا جا رہا ہے معاشرے کے اندر کہ رمضان میں تعلیمی پروگرام جاری رکھے جاتے ہیں اور رمضان میں بچوں کے امتحانات رکھ دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گرمیوں میں بچوں کا آنا جانا، وہاں بیٹھنا وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، نتیجتاً روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کے لیے ان حالات میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، نہیں، روزہ ان کو ہر حال میں رکھنا ہے، لیکن منصوبہ سازوں کو بھی روزے کی اہمیت کی پاسداری کرنی چاہیے۔ رمضان اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں
اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو سال بھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے، لیکن رمضان میں خاص طور پر حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن کریم سناتے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سے پہلے والے رمضان میں آپ نے 2 دفعہ قرآن سنایا۔ آیت نمبر 189 میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اسلامی ماہ و سال کا تعلق قمری سسٹم کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 196 سے 203 تک حج سے متعلق بعض تعلیمات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہاں 5 باتوں کا خاص طور پر ہم نے ذکر کرنا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ حج میں طواف 1 ہوگا، 2 ہوں گے، طواف کے کتنے چکر ہوں گے، سعی کے کتنے چکر ہوں گے، میقات کہاں سے شروع ہوتا ہے، کس کس علاقے کا کون کون سا میقات ہے، احرام کہاں سے باندھنا ہے، احرام باندھنے کا کیا تعلق ہے، ان ساری باتوں کا کوئی تذکرہ اس آیت میں نہیں ہے، جس سے اس حقیقت کا اظہار ہوا کہ اللہ رب العزت کی اس آیت کا عملی ترجمہ اور اس کی عملی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ سے ہوگی۔ جو لوگ احادیث شریفہ کو نظر انداز کرتے ہیں، کیا وہ قرآن کریم کی روشنی میں حج اور عمرے کا طریقہ بتا سکتے ہیں؟ نمبر 2، انہی آیات میں ارشاد فرمایا گیا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، حج اور عمرہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں کہ اگر تو حج افراد ہے تو اس میں صرف حج ہوگا، عمرہ نہیں، اور اگر حج علیحدہ عمرہ علیحدہ ہے تو یہ تمتع ہے۔ عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں ہے تو اسے قران کہتے ہیں۔ حج افراد، حج تمتع، حج قران کی کیا شرائط ہیں، کیا طریقہ ہے، قرآن کریم میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ جو لوگ ان تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہیں، کیا وہ صرف قرآن کی روشنی میں حج کی ان 3 اقسام کی تعریف اور ان 3 اقسام کا طریقہ کار بتا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب نہیں تو پھر احادیث شریفہ سے اعراض کیوں؟ نمبر 3، اللہ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج مقررہ مہینوں میں ہے۔ اب وہ مہینے کون سے ہیں، اس کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتی ہے۔ جو ان تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں ان مہینوں کا، ان اوقات کا تعین نہیں کر سکتے۔ نمبر 4، قرآن کریم میں ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام، جب تم عرفات سے نکلو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ عرفات میں کب جانا ہے، کب نکلنا ہے، مزدلفہ میں کب پہنچنا ہے، کتنی دیر ٹھہرنا ہے، اور فاذکروا اللہ وہ ذکر کون کون سے کرنے ہیں، اس کی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے۔ یقیناً یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے۔ جو لوگ احادیث شریفہ سے اعراض کرتے ہیں، کیا وہ عرفات اور مزدلفہ کے ان معمولات کی تشریح ہمیں قرآن سے بتا سکتے ہیں؟ نمبر 4، حج کے دوران، عمرے کے دوران کیا کچھ پڑھنا ہے، کون کون سے اذکار کرنے ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہیں بتایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ لبیک کہاں پڑھنا ہے، اذکار اور دعائیں کہاں کرنی ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں معلوم ہوا۔ ان 5 باتوں سے یہ حقیقت
روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے احادیث شریفہ کا سہارا لینا ضروری ہے، ورنہ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج وداع کے موقع پر حج کے بعد فرمایا، خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے لے لو۔ یہاں پر ایک اہم دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں ہمیں دعا کیسے اور کون سی مانگنی چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ یہاں انہی آیات میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا عجیب طرز عمل نقل فرمایا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کچھ لوگ باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں، لیکن جب میدان عمل میں اترتے ہیں تو کھیتیوں کو، نسلوں کو، یعنی سیاہ و سفید کو وہ ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ محترم سامعین، اچھی باتیں کرنا اور موقع ملنے پر تباہی بربادی کا سامان کرنا، اس کا ایک نمونہ آج کل کے ہمارے بہت سے سیاستدان، چاہے وہ مقامی سطح کے ہوں یا انٹرنیشنل لیول کے ہوں، نیز وہ ممالک جو بولی تو اصلاح اور امن کی بولتے ہیں، لیکن قوموں کی تباہی میں ان کا جو کردار ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ آیت نمبر 208 میں اللہ رب العزت نے ایک اہم ارشاد ہمارے لیے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہیں کہ اسلام کی کچھ تعلیمات کو اپنانا ہے، کچھ کو مسترد کرنا ہے، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے عقائد ہوں تو سب کے سب اسلامی ہوں، ہمارے تہوار ہوں تو وہ سب کے سب اسلامی ہوں، اس میں غیر اسلامی تہواروں کو کوئی عمل دخل نہ ہو۔ ہمارے رسوم اور رواج ہوں تو وہ اسلامی ہوں، اس میں ہندوانہ رسوم و رواج اور غیر اسلامی رسوم و رواج کا کوئی عملی اثر نہ ہو۔ ہمارا لباس ہو تو با پردہ ہو، ہمارا ہیئر سٹائل ہو تو وہ اسلامی ہو، غیر اسلامی نہ ہو۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا۔ قزع یہ ہوتا ہے کہ سر کے کچھ بال کاٹ لیے جائیں اور کچھ رکھ لیے جائیں۔ یہ وہ چیز ہے جو آج ہمارے نوجوانوں میں عام ہو چکی ہے۔ تو یہ گویا بال کٹوانے کا اسلامی طریقہ نہیں ہے، غیر اسلامی طریقہ ہے۔ یوں ہمارے بچوں اور بچیوں کا لباس وہ اسلامی ہونا چاہیے، با پردہ ہونا چاہیے، اس میں ایسا لباس نہ ہو جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب لباس پہننے والیاں ایسی ہوں گی کہ وہ لباس میں بھی ننگی نظر آ رہی ہوں گی۔ تو یہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے حوالے سے ان تمام پہلوؤں سے ہمیں اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ یہاں ایک خاص ارشاد اور خاص بات یہ بتائی گئی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود ہلاک نہ کرو۔ اس سے واضح ہوا کہ اسلام میں خودکشی کا کوئی تصور نہیں ہے، خودکشی حرام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص خود اپنے آپ کو مار لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی جہنم میں اس کو وہی ذریعہ عطا فرمائیں گے اور وہ اسی ذریعے سے زندہ ہوتا رہے گا، پھر مرتا رہے گا، یہ اس کی سزا ہوگی۔ ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں صبر کے ساتھ ان اوقات کو گزارنا چاہیے، لیکن نا امیدی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے کہ کوئی شخص نا امید ہو کر اپنے آپ کو قتل کر لے، یہ خودکشی اسلام میں حرام قرار دے دی گئی ہے۔ آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ کتب علیکم القتال،
تم پر قتال اور جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ یہاں اسی آیت میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ تمہیں قتال کرنا ہے اور قتال کے لیے تیار رہنا ہے، اور یاد رکھو تم قتال کرو نہ کرو، یہ کفار، ان کی پالیسی، ان کا طرز عمل تمہارے بارے میں یہ ہوگا کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ ہمیشہ تمہارے خلاف نبرد آزما رہیں گے، یہ تمہارے خلاف جنگیں کرتے رہیں گے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کفار کل بھی اور آج بھی قتال اور جنگیں کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پیش نظر یہ ہدف اور یہ ٹارگٹ ہے حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، ان کا مشن یہ ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے واپس کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس علاقے میں بھی ان کا تسلط ہوتا ہے وہیں پادری اور مشنری ادارے آ کر عیسائیت اور کرسچینٹی اور غیر اسلامی افکار کی تعلیم و ترویج شروع کر دیتے ہیں۔ دور حاضر کے جنگوں کے اعداد و شمار اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آیت نمبر 221 میں یہ بتایا گیا ہے کہ مشرک مرد یا مشرک عورت کے ساتھ مسلمان لڑکے یا لڑکی کا نکاح جائز نہیں ہے۔ آیت نمبر 222 میں بتایا گیا کہ عورت کے مخصوص ایام میں اس کے ساتھ ہم بستری کرنا اور جماع کرنا منع ہے۔ آیت نمبر 227 کے بعد طلاق کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کو اس کی پاکی کے ایام میں طلاق دینی ہو تو دی جا سکتی ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ طلاق اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ترین چیز ہے، اور یہ بوقت ضرورت ایک مشکل کے حل کے لیے ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پاکی کے ایام میں دی جائے اور پھر اگلی پاکی تک انتظار کیا جائے، ایک ایک کر کے دی جائے، تاکہ اس دوران اگر مرد و عورت باہمی افہام و تفہیم کرنا چاہیں تو ان کے لیے گنجائش موجود ہو۔ یہ تھا طلاق دینے کا صحیح اسلامی طریقہ، لیکن آج ہم نے ایک غلط طریقہ اختیار کر لیا، اور اس کو اختیار کرنے کے بعد پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، اس کا کوئی حل ہمیں نہیں ملتا۔ یہ جو ایک ایک طلاق کر کے دینے کا مقصد یہی تھا کہ اگر مل بیٹھنے کی کوئی شکل ہو جائے تو تمہارے پاس گنجائش موجود ہو۔ اگر تم اکٹھی 3 طلاقیں دے دو گے تو وہ عورت تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ اپنی خوشی سے کسی اور کے ساتھ شادی کر لے، اور پھر زندگی میں اگر کسی وقت ان کی جدائی ہو جائے تو پہلا خاوند اس عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ تو یوں ہمیں اس بات کی احتیاط کرنی ہے کہ طلاق اسلامی طریقے سے دیں، ایک ایک کر کے دیں، تاکہ اگر افہام و تفہیم کرنا ہو تو اس کی کوئی گنجائش موجود ہو۔ آیت نمبر 232 میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ کو 4 ماہ 10 دن عدت گزارنی ہوگی۔ انہی آیات میں ایک سنہری اصول ہمیں دیا گیا کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تم درگزر کر دیا کرو تو یہ تقوی والی کیفیت کے زیادہ قریب ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں انتقام کی بجائے عفو و درگزر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 249 میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت ہمیں سمجھائی ہے کہ بنو اسرائیل ایک جنگ کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر یا دریا پر آزمائیں گے، جو شخص وہاں سے پانی پیے گا وہ اس سے ہم بری ہیں، اور جو نہیں پیے گا وہ ہمارا ساتھی ہے۔ ہاں، 1 چلو 2 چلو پینا ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ اب یہاں ملاحظہ فرمائیں کہ پانی پینا حرام نہیں ہے، لیکن جب اللہ چاہے اور روک دے تو اب رکنا
یہی دین ہے، یہی اللہ کی عبادت ہے۔ ہر وہ چیز جس کا اللہ حکم دے دے وہ دین ہے، جس سے روک دے وہ اس سے رک جانا چاہیے۔ تو یہاں اصل چیز اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 250 میں جنگ کے دوران ایک دعا سکھائی گئی ہے جو سب کو کرنی چاہیے، اور یہ دعا اس بات کا اعتراف ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اصل مدد اللہ کی ہوتی ہے اور فتح و نصرت اللہ کے اختیار میں ہے، لہٰذا اس دعا کا اہتمام کیا کرو۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما، ہمارے قدم کو جما دے اور ہمیں کافر قوم پر کامیاب و کامران فرما اور ہماری مدد فرما۔ محترم حاضرین، یہ تھا ہمارا آج کا دوسرے پارے کا خلاصہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات سے وابستہ ہو کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون